السلام علیکم فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیبیا کے صدر اور اسلامی دنیا کے ایک مشہور لیڈر کرنل معمر قذافی اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ فیمیل گارڈز رکھتے تھے اور ان خواتین گارڈز کی تعداد تقریباً 40 تھی جو لیبیا اور باقی مختلف ممالک سے تعلق رکھتی تھیں۔ کرنل معمر قذافی اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ خواتین گارڈز کیوں رکھتے تھے؟ ان خواتین کا انتخاب کیسے کیا جاتا تھا اور کرنل معمر قذافی کی موت کے بعد ان خواتین گارڈز کا کیا ہوا اور یہ اچانک کہاں غائب ہو گئیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو کرنل معمر قذافی کے خواتین محافظوں کے بارے میں کچھ ایسے حیران کن فیکٹس بتاؤں گا جن کو سن کر آپ حیران ضرور ہوں گے۔ لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی ایک طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے جو تقریباً 40 سال تک تیل کی دولت سے مالا مال ملک لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ کرنل معمر قذافی کا شمار اپنے دور کے بااثر ترین افراد میں ہوتا تھا اور وہ دنیا میں انتہائی شہرت رکھتے تھے۔ کرنل قذافی کا لباس نہ صرف دنیا میں ان کی پہچان تھا بلکہ ان کی سیکورٹی پر مامور خواتین دستہ بھی ان کی وجہ شہرت میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ کرنل معمر قذافی کے ساتھ ہمیشہ 30 خواتین کا ایک حفاظتی دستہ ہر وقت موجود رہتا تھا اور اس خواتین حفاظتی دستے کو ایمازونین گارڈز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دستے میں اکثریت عرب کی سیاہ فام بدو لڑکیوں کی تھی۔ کرنل قذافی نے سال 1980 میں لیبیا پر مکمل کنٹرول کے بعد اپنی حفاظت کے لیے اس خواتین دستے کا انتخاب کیا کیونکہ قذافی کے مطابق خواتین مردوں کی نسبت کافی زیادہ وفادار ہوتی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی سیکورٹی کی ذمہ داریاں مردوں کی بجائے عورتوں کے سپرد کر دیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ قذافی نے خواتین باڈی گارڈ اس لیے رکھی ہیں کیونکہ قذافی کے دشمن عرب حملہ آور عورتوں پر فائرنگ نہیں کرتے، لہٰذا وہ عرب حملہ آوروں سے محفوظ رہیں گے، جبکہ کچھ محققین کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ قذافی کی خواتین محافظ اصل میں ایک آمرانہ دکھاوا تھا اور کرنل قذافی کا نوجوان خواتین کے ساتھ اپنے آپ کو گھیرے میں رکھنے کا شوق محض ایک تسکین کا پہلو تھا۔ گوریلا یونیفارم میں چاقو چوبند خواتین نہ صرف معمر قذافی کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھیں بلکہ اونچی ہیل والی جوتی، نیل پالش، آنکھوں پر مسکارا لگانا، میک اپ کرنا اور بالوں کا بہترین سٹائل بنوانا بھی ان خواتین کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ کرنل قذافی کے حفاظتی دستے میں شامل ہونے کے لیے خواتین کا کنوارا ہونا بھی لازم تھا۔ فرینڈز، لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک کرنل معمر قذافی بذات خود یہ کہتے تھے کہ ان کی حفاظت پر مامور خواتین کو سخت ترین فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے دشمن کا شکار نہ بن سکیں۔ خواتین باڈی گارڈز کی سلیکشن کرنل معمر قذافی خود کیا کرتے تھے۔ حفاظتی دستے میں شامل ہونے سے پہلے خواتین کو یہ حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ مرتے دم تک کرنل معمر قذافی کی وفادار رہیں گی۔ کرنل قذافی بیرونی دوروں پر بھی ان خواتین کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ فرینڈز، کرنل قذافی نے اپنا ایک دورہ اٹلی کے دوران اپنے بدوؤں کے خیمے کے ساتھ وہ درجنوں خواتین باڈی گارڈز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس دورے کے دوران قذافی کی طرف سے سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کو کھانے کی ایک دعوت پر مدعو کیا گیا تھا جس میں کرنل قذافی نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ فرینڈز، یہ بات ہے 1998 کی جب کرنل قذافی پر ایک اسلامی عسکریت پسند نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں خواتین گارڈز میں سے ایک گارڈ ہلاک اور 2 زخمی ہو گئی تھیں۔ ہلاک ہونے والی خاتون گارڈ کرنل قذافی کی بیٹی عائشہ قذافی کی پسندیدہ ترین گارڈ تھی اور اس نے گولیاں روکنے کے لیے خود کو قذافی کے آگے کر کے اپنے سینے پر گولیاں کھا کر کرنل معمر قذافی کی جان بچائی تھی۔ سال 2008 میں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس کے دوران کرنل قذافی کا اصرار تھا کہ ان کو گراؤنڈ فلور پر کمرہ دیا جائے کیونکہ وہ گراؤنڈ فلور پر اپنا خیمہ نصب کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 35 قدموں سے زیادہ چڑھائی نہیں طے کر سکتے اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ قذافی اپنے سٹاف میں سب سے زیادہ اعتبار یوکرین کی ان 4 نرسوں پر کرتے تھے جو ان کی صحت کا خیال رکھتی تھیں، لہٰذا ان کی نرسوں اور خواتین محافظوں کو ان کے ساتھ چھوڑا جائے۔ فرینڈز، لیبیا کی خانہ جنگی کے آخری دنوں میں اس فیمیل گارڈز کے دستے میں سے 5 خواتین کی طرف سے قذافی حکومت کے اعلیٰ افسران پر عصمت دری اور دیگر بدسلوکی کے الزامات بھی سامنے آئے تھے۔ ان خواتین محافظوں کے مطابق کرنل معمر قذافی کے بیٹے
اور اعلیٰ حکومتی افسران خواتین محافظوں کا جنسی استحصال کرتے تھے۔ فرینڈز، پوری دنیا کی توجہ کا مرکز رہنے والی ان سینکڑوں خواتین محافظوں کا آج کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں۔ قذافی کی موت کے بعد یہ مسلح گارڈ روپوش ہو گئیں اور بعد میں کبھی نظر نہیں آئیں۔ بعض ذرائع ان کی تعداد 400 بیان کرتے ہیں۔ فرینڈز، کہا جاتا ہے کہ کرنل معمر قذافی ایک بدو چرواہے کے بیٹے تھے اور سال 1942 میں ان کی پیدائش ایک خیمے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے صرف فوجی کیریئر کے لیے یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تعلیم کو ترک کر دیا تھا۔ کرنل قذافی سال 1969 میں شاہ ادریس کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار میں آئے۔ 1970 میں قذافی نے تھرڈ یونیورسل تھیوری پیش کی، جسے انہوں نے کمیونزم اور کیٹلزم کے درمیانی راستے کا نام دیا۔ کرنل معمر قذافی کے قتل کے بعد خواتین گارڈز کا یہ دستہ کہیں غائب ہو گیا، مگر سال 2012 میں معمر قذافی کی ایک خاتون باڈی گارڈ زہرا البویشی کو مصری دارالحکومت قاہرہ میں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ زہرا کی میت قاہرہ میں موجود اس کی رہائش گاہ سے ملی، جسے پولیس نے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا تھا، اور بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ مقتولہ زہرا البویشی کرنل معمر قذافی کی خواتین گارڈز کے دستے میں سے ایک بہترین گارڈ تھی۔ کئی بار کرنل معمر قذافی کی ان خواتین گارڈز کے حوالے سے کرنل معمر قذافی اور ان کے بیٹوں پر بھی الزامات لگائے گئے تھے۔ فرینڈز، کرنل معمر قذافی کی 40 فیمیل گارڈز کو کرنل قذافی کی 40 حسینائیں بھی کہا جاتا تھا، اور کرنل معمر قذافی کے قتل کے بعد ان کی یہ 40 حسینائیں بھی غائب ہو گئیں، اور ان حسیناؤں کا غائب ہونا آج بھی ایک معمہ ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔